ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اب اسے جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملک کے خلاف نہیں جا سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار قرار، تمام سٹیک ہولڈر کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر ملک کو بحران سے نکالنے کا مشورہ۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ سانحۂ مشرقی پاکستان فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ مقابلہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ مکتی باہنی کے ٹرینڈ آرمی سے تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حقائق قوم کے سامنے رکھ دیے۔ جوان بہادری سے لڑے، بھارتی فوج نے بھی دلیری کا اعتراف کیا۔ بہادر سپاہیوں کی ملک کے لیے قربانیوں کا اعتراف نہ کیے جانے کا شکوہ۔ GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع اور یوم شہداء پر پروقار تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یادگار شہداء پر حاضری۔ چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف نے یادگار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ پاک فوج کی کمان کون سنبھالے گا؟ وزیر اعظم ہاؤس میں صلاح مشورے۔ شہباز شریف کی اتحادیوں سے بھی مشاورت۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ہر فیصلے میں وزیر اعظم کا ساتھ نبھانے کی یقین دہانی۔ چودھری شجاعت نے تقرری وزیر اعظم کا آئینی استحقاق قرار دے دی۔ وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے ڈٹ کر ساتھ دیں گے۔ خالد مکسی کا موقف۔ MKM کے رہنما خالد محمود صدیقی مشاورت پر وزیر اعظم کے شکر گزار۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ کون لے گا؟ وزیر اعظم کو موصول سمری میں 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام شامل۔ عاصم منیر کا نام سر فہرست، ساحر شمشاد مرزا دوسرے، اظہر عباس تیسرے نمبر پر، ڈوزیئر میں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا چوتھا، فیض حمید کا 5واں اور محمد عامر کا 6 نمبر پر۔ وزیر اعظم متعین طریقہ کار کے مطابق تعیناتیوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا، اہم فیصلے بھی متوقع۔ عمران خان کا حکمراں اتحاد پر فوج کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھنے کا الزام۔ لندن میں بیٹھا شخص آرمی چیف کیسے لگا سکتا ہے؟ پسند کا آرمی چیف لگانے کا مقصد صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں PTI سربراہ پھر برس پڑے۔ صدر عارف الوی اہم تعیناتی سے پہلے مشاورت ضرور کریں گے، عمران خان کو یقین۔ عمران خان تحریک انصاف کا 26 نومبر کا دھرنا کامیاب بنانے کے لیے ان ایکشن۔ پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونک روابط۔ لاہور سے روانگی کے معاملات پر مشاورت۔ پارٹی چیئرمین کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے راولپنڈی پہنچنے پر اتفاق۔ اراکین اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ کارکنان ساتھ لانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ راولپنڈی میں قیام سے متعلق فیصلہ 26 نومبر کو کیا جائے گا۔ PTI کی جلسے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے، پریڈ گراؤنڈ پر ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت دینے کی درخواست۔ عدالت ہیلی پیڈ سروسز تو نہیں دے سکتی، انتظامیہ قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI وکیل سے مکالمہ۔ PTI کے دھرنے کا مقام تبدیل ہونے کا امکان۔ راولپنڈی انتظامیہ نے مقامی قیادت کو دھرنا 6 روڈ پر کرنے کی تجویز دے دی۔ 28 نومبر کو راولپنڈی میں پاک انگلینڈ کرکٹ میچ کے باعث دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی۔ کھلاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے مری روڈ ہی واحد گزرگاہ، کوئی متبادل راستہ نہیں، ذرائع کا دعویٰ۔ صاحب کے دھرنے سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد سیل کرنے کا فیصلہ۔ فیض آباد، کورال چوک اور 26 نمبر چنگی سے داخلی راستے آج سے بند ہو جائیں گے۔ پولیس کے ساتھ FC اور رینجرز بھی تعینات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حقوق کے لیے قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج کا انتباہ۔ وفاق سے رابطہ، صوبائی حقوق لے کر رہیں گے۔ 26 نومبر کو قافلوں کا رخ راولپنڈی اقبال پارک کی طرف ہوگا۔ وزراء اور اسمبلی اراکین قافلوں کی قیادت کریں گے۔ محمود خان نے حکمت عملی بتا دی۔ شانگلہ میں یونیورسٹی کا افتتاح، تمام اسلامی جامعات
कायम करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। नए गवर्नर का वफाक और सूबे के दरमियान पुल बनने और वाजिबुल अदा रकूम के मामले पर सूबे का केस लड़ने का अज़्म। शहरियों के लिए आसान अक़सात पर स्मार्टफोन की सरकारी स्कीम का ऐलान। कागजी कार्रवाई और गारंटी के बगैर आसान अक़सात पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे। किस्त न देने पर सेट ब्लॉक कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का तकरीब से खिताब। कराची में शाहजेब कत्ल केस में सजा याफ्ता शाहरुख जतोई मलीर जेल से रिहा। जून 2013 में अदालत ने शाहरुख और शरीक मुलजिम सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। मुतासरा खानदान से सुलह और दियत की अदायगी के बायस रिहाई अमल में आई। जबरी गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत सिंध ने जबरी लापता अफराद के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए फीकस मुआवजा अदा कर दिया। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। वफाकी हुकूमत ने रूपोश डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज को मुअत्तल कर दिया। सिंध हुकूमत की सिफारिश पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का एलामिया जारी। ताशफीन आलम मोटरवे करप्शन स्कैंडल सामने आने पर 19 नवंबर को दुबई फरार हो गए थे। कराची में कायम खैमा बस्ती के सैलाब मुतासरीन को वापस आबाई इलाकों में भेजा जाए। DC मलीर का कमिश्नर को खत। 1 माह के लिए बने कैंप 3 माह बाद भी बरकरार। बीमारियां फैलने के खदशे का इजहार। बहावलपुर में वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। बहावल नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर से एक शख्स जान से गया, 4 जख्मी हो गए। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 24 जापान ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को मात देकर फाइनल से आउट कर दिया। एक और मैच में स्पेन को कोस्टारिका पर गोल्स की बढ़तरी। 7-0 से शिकस्त। क्रोएशिया और मोरक्को का मैच 0-0 से बराबर। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड आज इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेगा। PCB की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में शाइए का एहतमाम भी किया जाएगा। PSL के 8वें एडिशन का प्लेयर्स ड्राफ्ट 15 दिसंबर को कराची में होगा। टूर्नामेंट 9 फरवरी से 19 मार्च तक लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। इमामुल हक की दूसरी पोजीशन। T20 में मोहम्मद रिजवान का दूसरा नंबर। बाबर आजम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। ICC ने वनडे और T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी।